کہ تجھ پہ بن روئے نہیں اٹھتے کسی محفل سے ہم. ارے دوسرا مصرع دیکھیے گا، علامہ اقبال کا. تجھ پہ بن روئے نہیں اٹھتے، لفظ محفل استعمال کیا ہے. تجھ پہ بن روئے نہیں اٹھتے کسی محفل سے ہم. کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے. یہ خوبصورت ماحول جس کے اندر داد بھی اور اس کے بعد ان داد کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی کی حاضری ہے یہاں پر، شہزادی کی موجودگی ہے. ہماری عبادت منزل قبولیت میں پہنچ رہی ہے. اتنے بڑے مجمع میں کوئی طے نہیں کر سکتا کہ کس کے برابر میں شہزادی بیٹھی ہے نا. اتنے بڑے مجمع میں بڑی خوبصورت محفل ہو رہی ہے. ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کا دل چاہتا ہے، ایسی محفلوں میں اشعار پڑھنے کا دل چاہتا ہے، ایسی محفلوں میں نظامت کرنے کا دل چاہتا ہے. اب یہاں سے جو منزل میں نے نظامت کی بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے کہ اگر چھوٹا مائک میرے پاس ہوتا تو میں بڑے مائک تک نہ آتا، اس لیے کہ یہاں سے نظامت کی گنجائش نہیں ہے. یہاں سے صرف یکے بات ہی کرے شعراء کو آپ تک پہنچانا ہے. جو خوبصورت ماحول بنا ہے اسی خوبصورت ماحول کو جو ترنم کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا تحت کی گھر گرج میں لے جا کر اسی ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا محترم جناب کلیم اصغر صاحب بجنوری کی خدمت میں مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ثابت کروا سکیں. مطلب ملاحظہ کریں گے کہ گزرتی جا رہی ہے زندگی زہرا کی خدمت میں. گزرتی جا رہی ہے، مصرع ملاحظہ کریں گے، گزرتی جا رہی ہے زندگی زہرا کی خدمت میں، اضافہ ہو رہا ہے دن بدن فضا کی عظمت میں. اضافہ ہو رہا ہے دن بدن، گزرتی جا رہی ہے زندگی زہرا کی خدمت میں، اضافہ ہو رہا ہے دن بدن فضا کی عظمت میں. اور جہاں میں یہ شرف ہے صرف اہل بیت کے گھر کا، جہاں میں یہ شرف ہے صرف اہل بیت کے گھر کا، یہاں مصروف رہتی ہے عبادت بھی عبادت میں. یہاں مصروف رہتی ہے، یہاں مصروف رہتی ہے عبادت بھی عبادت میں. حضرات دیکھیے جو ایک شعر میں اس وقت جو ابھی ایک شعر ہو گیا اور وہ مجھے پیش کرنا ہے، بہرحال بہت احتیاط کے ساتھ جب تک پورا شعر نہ ہو جائے. اور یہ اس محفل کا پیغام بھی سمجھ لیں کہ اگر ہمارے دل میں جب تک بزرگوں کا احترام ہے یہ ہمارے لیے عافیت کی بات ہے اور اچھی بات ہے. ابھی بہرحال یہ کوئی شکایت نہیں ہے، صرف احترام اور ایک پیغام کے طور پر. میں ابھی عرشی بھائی نے ایک بار بہرحال مجھے حکم بھی ہو گیا تھا اور میں یہاں حاضر بھی ہو چکا تھا مائک پر، اس کے بعد خادم صاحب نے بہرحال پڑھا. لیکن ایک کیفیت ہوتی ہے بڑے اور چھوٹوں کے بعد یا پہلے پڑھنے والی. دیکھیے اگر میرا جو ماننا ہے، فخری صاحب تائید فرمائیے گا، کہ اگر کوئی کسی بزرگ سے پہلے پڑھ لے تو وہ استقبال ہوتا ہے. جیسے ہمارے فخری صاحب موجود ہیں، ظفر صاحب اور فہم صاحب اور لوگ، تو یہ سمجھ لیجیے ان کے استقبال میں اگر کسی بزرگ کے بعد پڑھا جائے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ پیش کرتا ہوں. یہ پیغام اور الگ سے بہرحال ایک شعر ہو گیا، پیش کرتا ہوں کہ گزرتی جا رہی ہے زندگی زہرا کی خدمت میں، اضافہ ہو رہا ہے دن بدن فضا کی عظمت میں. جہاں میں یہ شرف ہے صرف اہل بیت کے گھر کا، یہاں مصروف رہتی ہے عبادت خود عبادت میں. رات دیکھیں پیغام سمجھ لیں صرف، اور پیش کرتا ہوں کہ بھلا میں کیسے پڑھتا خادم شبیر سے پہلے. شعر پیش کرتا ہوں کہ بھلا دیکھیں میرے بھائی ہیں بہرحال مجھے کہیں گے صرف سن کر ثواب کہوں تو عرشی بھائی کی میں یہ بھی بات مان لوں گا. بھلا میں کیسے پڑھتا خادم شبیر سے پہلے، ضروری ہے رہے چھوٹا بزرگوں کی قیادت میں. ضروری ہے رہے چھوٹا. دیکھیں مجھے شعر اور پڑھنے تھے لیکن بہرحال پیش کر رہا ہوں کہ ضروری ہے رہے چھوٹا بزرگوں کی قیادت میں، اور فدق کے غاصبوں میں نام لکھا جائے گا اس کا. فدق کے غاصبوں میں نام لکھا جائے گا اس کا. یقین رکھتا نہیں جو شخص قانون وراثت میں، یقین رکھتا نہیں جو شخص، فدق کے غاصبوں میں نام لکھا جائے گا اس کا. یقین رکھتا نہیں جو شخص
قانون وراثت میں. اور یہ شعر اور بزرگوں کے حوالے سے شاید میرے بھائیوں تک پہنچ جائے. فقری صاحب مخصوص دعاؤں کی التماس کے ساتھ شعر پیش کرتا ہوں کہ کبھی اچھائی پر غالب برائی آ نہیں سکتی. کبھی اچھائی پر غالب برائی آ نہیں سکتی. شرافت ہی ہمیشہ ڈالتی ہے شر کو آفت میں. شرافت ہی ہمیشہ ڈالتی ہے. شرافت ہی ہمیشہ ڈالتی ہے. کبھی اچھائی پر غالب برائی آ نہیں سکتی. شرافت ہی ہمیشہ ڈالتی ہے شر کو آفت میں. اور شرافت ہی ہمیشہ ڈالتی ہے شر کو آفت میں. اور جیالے کس قدر ہیں فاطمہ کی گود کے پالے. جیالے کس قدر ہیں فاطمہ کی گود کے پالے جو اپنے مقتلوں تک آ گئے شوق شہادت میں. جو اپنے مقتلوں تک آ گئے. جو اپنے مقتلوں تک آ گئے شوق شہادت میں. یہ دو شعر سننے بہرحال یہ جس طرح آپ نے سنے لیکن اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں سب کو ان دو شعروں میں. یہ رات کا ایک مصرع تھا بہرحال اس میں دو شعر الگ سے ہو گئے. پیش کرتا ہوں کہ وہ جو دشت کربلا جو اپنے مقتلوں تک آ گئے شوق شہادت میں. اور کہا بے شیر نے بابا مجھے آواز تو دیجئے. کہا بے شیر نے بابا مجھے آواز تو دیجئے. میں چل سکتا نہیں پر سب سے آگے ہوں رفاقت میں. میں چل سکتا نہیں پر. کہا بے شیر نے بابا مجھے آواز تو دیجئے. میں چل سکتا نہیں پر سب سے آگے ہوں رفاقت میں. اور ستم کو کربلا سے لا کے اس کے گھر میں مارا ہے. یہ شعر سن لیں. شعر سنانا چاہتا ہوں کہ ستم کو کربلا سے لا کے اس کے گھر میں مارا ہے. کیا سجاد نے یہ کام بیماری کی حالت میں. کیا سجاد نے یہ کام ستم کو کربلا سے لا کے اس کے گھر میں مارا ہے. کربلا سے لا کے اس کے گھر میں مارا ہے. کیا سجاد نے یہ کام بیماری کی حالت میں. کیا سجاد نے یہ کام بیماری کی حالت میں. اب چند اشعار مطلب پیش کرتا ہوں ملاحظہ کیجئے گا کہ کیا سجاد نے یہ کام بیماری کی حالت میں. خدا کی حمد لکھنا اور نعت مصطفیٰ لکھنا. مصرع ملاحظہ کریں گے. خدا کی حمد لکھنا اور نعت مصطفیٰ لکھنا قلم کی ذمہ داری ہے. علی کا مرتبہ لکھنا قلم کی ذمہ داری ہے. قلم کی ذمہ داری ہے علی کا مرتبہ لکھنا. اور حوالہ زندگی کا اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. حوالہ زندگی کا اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. محمد کی حیات مستقل کو فاطمہ لکھنا. محمد کی حیات مستقل کو حوالہ زندگی کا اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. حوالہ زندگی کا اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. محمد کی حیات مستقل کو فاطمہ لکھنا. اور پسر حیدر کے بابا فضل کے حسنین کے بھائی مگر عباس کو پہلے سکینہ کا چچا لکھنا. مگر عباس کو پہلے پسر حیدر کے بابا فضل کے حسنین کے بھائی مگر عباس کو پہلے مگر عباس کو پہلے مگر عباس کو پہلے سکینہ کا چچا لکھنا. پسر حیدر کے بابا فضل کے حسنین کے بھائی مگر عباس کو پہلے سکینہ کا چچا لکھنا. اور اگر قسمت کی عرضی شعبہ قسمت میں دینی ہو. اگر قسمت کی عرضی شعبہ قسمت میں دینی ہو قلم کو چومنا اور چوم کر ہر کا پتہ لکھنا. قلم کو چومنا اور چوم کر ہر کا پتہ لکھنا. اور حسینیت بشکل کربلا آواز دیتی ہے. ہمیشہ ہر یزید وقت کو ہارا ہوا لکھنا. ہمیشہ ہر یزید وقت کو ہارا ہوا لکھنا. اور شعر ملاحظہ کرنا. ہمیشہ ہر یزید وقت کو ہارا ہوا لکھنا. اور عقیدے کا تقاضا ہے کہ جب نام حسین آئے. عقیدے کا تقاضا ہے کہ جب نام حسین آئے 72 مرتبہ پڑھنا 72 مرتبہ لکھنا. 72 مرتبہ پڑھنا. عقیدے کا تقاضا ہے کہ جب نام حسین آئے 72 مرتبہ پڑھنا 72 مرتبہ لکھنا. 72 مرتبہ پڑھنا 72 مرتبہ لکھنا. ایک انشاءاللہ ابھی منزل تک آئیں گے. پیش کرتا ہوں کہ 72 مرتبہ پڑھنا 72 مرتبہ لکھنا. اور اگر حساس ہو تو عمر بھر آنسو نہ ٹھہریں گے. اگر حساس ہو تو عمر بھر آنسو نہ ٹھہریں گے.
بظاہر تو بہت آسان ہے لفظ کربلا لکھنا، بظاہر تو بہت آسان ہے لفظ کربلا لکھنا، اور یہاں بزرگوں کے حوالے سے اور علماء اکرام کے حوالے سے شعر آپ تک پہنچ جائے، دعاؤں سے نواز دیے گا کہ بظاہر تو بہت آسان ہے لفظ کربلا لکھنا، اور حقیقت کو حقیقت بخش دی شبیر نے، ورنہ حقیقت کو حقیقت بخش دی شبیر نے، ورنہ زمانہ بھول بیٹھا تھا خدا پڑھنا خدا لکھنا، زمانہ بھول بیٹھا تھا، زمانہ بھول بیٹھا تھا خدا پڑھنا خدا لکھنا، حقیقت کو حقیقت بخش دی شبیر نے، ورنہ زمانہ بھول بیٹھا تھا خدا پڑھنا خدا لکھنا، اور سرے مقتل علی اصغر کو آ کر مسکرانے دو، پھر اس کے بعد جنگ کربلا کا فیصلہ لکھنا، پھر اس کے بعد جنگ کربلا کا، پھر اس کے بعد جنگ کربلا کا فیصلہ لکھنا۔ حضرات دیکھیں، صرف اس قطع بند کے لیے اب تک سارا انتظام عزاداری کے حوالے سے تمام شعر پڑھے جا چکے ہیں، لیکن یہ کوشش کی ہے عزاداری کی جزا اور اس سے آگے بہرحال ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کی سب ذمہ داریاں شامل ہو جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ پیش کرتا ہوں شعر کے بظاہر تو بہت آسان ہے لفظ کربلا لکھنا، سر مقتل علی اصغر کو آ کر مسکرانے دو، پھر اس کے بعد جنگ کربلا کا فیصلہ لکھنا، اور غم شبیر میں رونے کی قیمت فاطمہ جانے، وگرنہ کب کہاں ممکن ہے اشکوں کی جزا لکھنا۔ منظر بھائی شعر پیش کرتا ہوں، وگرنہ کب کہاں ممکن ہے اشکوں کی جزا لکھنا، اور یقیناً ماتم شہ کی جزا بھی لکھی جائے گی۔ مصرع بلایا کرنے، یقیناً ماتم شہ کی جزا بھی لکھی جائے گی، مگر پہلے عزاداری کے دشمن کی سزا لکھنا، مگر پہلے عزاداری کے، یقیناً ماتم شہ کی جزا بھی لکھی جائے گی، مگر پہلے عزاداری کے دشمن کی سزا لکھنا، مگر پہلے عزاداری کے دشمن کی سزا لکھنا، مگر پہلے عزاداری کے دشمن کی سزا لکھنا۔ ذرا دیکھیے آخر میں ایک شعر جناب علی اصغر کے حوالے سے پیش کرنا ہے، اس سے پہلے چند اشعار ملاحظہ کر لیں، پیش کرتا ہوں کہ مگر پہلے، وہ شاید سنے ہوئے ہوں گے، صرف کچھ شعروں کا سہارا لیتے ہوئے شعر تک پہنچنا ہے جو شہید علی اصغر کے لیے، اور میں چھوٹے جناب علی اصغر کے حوالے سے ہی یہ 4 مصرے پہلے پیش کرتا ہوں، اور صرف رب کے لیے کہ بغیر ان کے اگر ہے تو بندگی ہی نہیں، بغیر ان کے اگر ہے تو بندگی ہی نہیں، علی کا عشق ضروری ہے آدمی کے لیے، علی کا عشق ضروری ہے آدمی کے لیے۔ صرف ایک زمین کے لیے میں نے 2 مصرے پڑھے، جناب علی اصغر کے لیے شعر سن لیں بھائی جو آخر تک تشریف فرما ہے، ملاحظہ کر لیں کہ علی کا عشق ضروری ہے آدمی کے لیے، اور غدیر نے علی اصغر کو پیار کر کے کہا، میں شعر پیش کرتا ہوں کہ غدیر نے علی اصغر کو پیار کر کے کہا، یہ تیر کھا کے ہنسا ہے میری خوشی کے لیے، یہ تیر کھا کے ہنسا ہے، غدیر نے علی اصغر کو پیار کر کے کہا یہ تیر کھا کے ہنسا ہے میری خوشی کے لیے۔ اب حضرات جس کے لیے درخواست کی تھی وہ 3-4 شعر ملاحظہ کر لیں، شعر پیش کرتا ہوں، شاید اس میں کوئی بات ہو جناب علی اصغر کے تعارف میں، شعر پیش کرتا ہوں کہ مجھ پر میرے ماں باپ کا احسان بڑا ہے، مجھ پر میرے ماں باپ کا احسان بڑا ہے، منسوب میرے نام کو اصغر سے کیا ہے، منسوب میرے نام کو اصغر سے کیا ہے۔ شعر سن لیں کہ اصغر سے ابھی آتا نہیں گھٹنیوں چلنا، اصغر سے ابھی آتا نہیں گھٹنیوں چلنا، لیکن یہ شہادت کی بلندی پہ کھڑا ہے، لیکن یہ شہادت کی بلندی پہ کھڑا ہے، لیکن یہ شہادت کی بلندی پہ کھڑا ہے۔ اور اصغر نے کہا فوج ستمگار سے ہنس کر، مجھ کو تیری اوقات کے بارے میں پتا ہے، مجھ کو تیری اوقات کے، اصغر نے کہا فوج ستمگار سے ہنس کر، مجھ کو تیری اوقات کے بارے میں پتا ہے، اور کس طرح یہ سمجھے گا میری جنگ کے انداز، ظالم تیرا لشکر تو غلاموں سے بھرا ہے، ظالم تیرا لشکر تو غلاموں سے بھرا ہے، اور بے جنگ کے میں اپنے مخالف کو ہرا دوں، بے جنگ کے میں اپنے
مخالف کو ہرا دوں، یہ فن مجھے عباس دلاور سے ملا ہے، یہ فن مجھے عباس دلاور سے۔ دیکھیں آہستہ آہستہ میں صرف اس لیے شعر پہنچا رہا ہوں کہ آخری مصرے تک آپ کو آمادہ کر لوں، صرف اس سے پہلے 2 مصرے ملاحظہ کرنا کہ یہ فن مجھے عباس دلاور سے ملا ہے۔ اور شبیر کو کتنا ہے بھروسہ میرے اوپر، شبیر کو کتنا ہے بھروسہ میرے اوپر، فہرست شہادت میں میرا نام لکھا ہے، فہرست شہادت میں میرا نام لکھا ہے۔ دیکھیں بہت آہستہ سے یہ سارے شعر آپ نے سن لیے، یہ شعر سن لے شاید شہزادے کا تعارف شہزادے کی زبان سے، اور ایک بات اس میں ہے بہرحال محسوس کر لیں کہ فہرست شہادت میں میرا نام لکھا ہے، مولا کے سب بیٹوں کا نام علی ہے، یہ بہرحال مجھ سے زیادہ آپ اچھا جانتے ہیں۔ اب شعر پیش کرتا ہوں کہ فہرست شہادت میں میرا نام لکھا ہے، اور حیدر کا میں پوتا ہوں علی نام ہے میرا، حیدر کا میں پوتا ہوں علی نام ہے میرا، اصغر تو مجھے پیار میں صغرا نے کہا ہے، اصغر تو مجھے پیار میں، اصغر تو مجھے پیار میں صغرا نے کہا ہے، حیدر کا میں پوتا ہوں علی نام ہے میرا، اصغر تو مجھے پیار میں صغرا نے کہا ہے، اصغر تو مجھے پیار میں صغرا نے کہا ہے۔ حضرات دیکھیں 2 مصرے جناب علی اکبر کے لیے اور یاد آ گئے، بہرحال اس وقت ضرورت ہے اور اجر کے طور پہ 2 مصرے جناب علی اکبر کے لیے پڑھ دوں، اس سے پہلے 2 شعر سن لیں، پیش کرتا ہوں صرف آخری یہ زحمت، اس کے بعد التماس دعا کہ اصغر تو مجھے پیار میں صغرا نے کہا ہے، دیکھنی ہے جس کی آنکھوں کو بہار مصطفیٰ، دیکھنی ہے جس کی آنکھوں کو بہار مصطفیٰ، اس کو کرنا ہی پڑے گا انتظار مصطفیٰ، اس کو کرنا ہی پڑے گا انتظار مصطفیٰ، ہے خدا محمود تو ان کو محمد کر دیا، اور خود بھی ہو گیا مدحت گزار مصطفیٰ، اور خود بھی ہو گیا مدحت گزار مصطفیٰ، اور ان کی بیٹی فاطمہ ہے 11 معصوموں کی ماں۔ اب یہاں سے سوچئے کیا ہے وقار مصطفیٰ، اب یہاں سے سوچئے، اب یہاں سے سوچئے کیا ہے وقار مصطفیٰ۔ حضرات دیکھیں یہ شعر آخری شعر سن لے، جتنی قوت میرے اندر ہے پیش کرتا ہوں، آپ پوری ذمہ داریوں کے ساتھ، جو لوگ کربلا معلیٰ وہاں جا چکے ہیں، اپنی حاضری دے چکے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ جہاں مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے، وہاں جناب علی اکبر کی بھی قبر ہے، اور ایک ہی زری کے احاطے میں ہے۔ جو نہیں گئے ہیں مولا ان کو طلب فرمائے اپنی زیارت کے لیے، انشاءاللہ اس محفل کے توسل سے اب حضرات کربلا کی زیارت کے لیے جائیں۔ شعر سن لیں اور عظمت شہدائے کربلا کو سلام کرتے ہوئے شعر پیش کرتا ہوں کہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے 11 معصوموں کی ماں۔ اب یہاں سے سوچئے کیا ہے وقار مصطفیٰ، اب یہاں سے سوچئے کیا ہے وقار مصطفیٰ۔ شعر سن لیں آخری فرتک کے دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس، شعر سن لیں کہ دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس، تاکہ اوجھل ہو نہ جائے یادگار مصطفیٰ، تاکہ اوجھل ہو نہ جائے، دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس، تاکہ اوجھل ہو نہ جائے یادگار مصطفیٰ، حیدر کا میں پوتا ہوں علی نام ہے میرا، اصغر تو مجھے پیار میں صغرا نے کہا ہے۔